معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، ہدایت النحو میں آج ہمارا سبق اس صفحے کی پہلی سطر میں الاول ان یتنازعا فی الفاعلیت سے ہے۔ تنازع کا بیان شروع ہو گیا ہے، تنازع فعلین کا۔ تنازع فعلین کسے کہتے ہیں اور فعلین کا کیا مطلب ہے، اور کئی باتیں تنازع فعلین سے متعلق اس سے پچھلے سبق میں آ چکی۔ پچھلے سبق میں آیا کہ تنازع فعلین کی 4 قسمیں ہیں، تو وہ 4 قسمیں کیا ہیں؟ الاول، پہلی قسم ان یہ ہے، یتنازع کہ دونوں فعل جھگڑا کریں، تنازع کریں، فاعل ہونے میں، فقط صرف۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں فعل صرف فاعل ہونے میں جھگڑا کریں، تنازع کریں۔ فاعل ہونے میں جھگڑا کریں کیا مطلب؟ یہ کہ وہ دونوں فعل فاعل ہو جائیں، دونوں فعل فاعل ہونے میں جھگڑا کریں، تو کیا مطلب ہے کہ وہ دونوں فعل فاعل بننا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں فعل تنازع اس بات میں کر رہے ہیں کہ ان کے بعد جو اسم ہے وہ ہر ایک کا فاعل بنے۔ پہلا فعل چاہتا ہے کہ میرا فاعل بن جائے، اور دوسرا فعل چاہتا ہے کہ میرا فاعل بن جائے، تو فاعل ہونے میں یعنی اس بعد والے اسم کے فاعل ہونے میں جھگڑا کریں۔ یہ نہیں کہ وہ دونوں فعل خود فاعل بننا چاہتے ہیں، اس بات میں جھگڑا۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ وہ دونوں صرف فاعل ہونے میں جھگڑا کریں، بعد والے اسم کے صرف فاعل ہونے میں۔ نحو ضربنی و اکرمنی زید، جیسے ضربنی و اکرمنی زید۔ ضربنی مجھے مارا، و اکرمنی اور میری عزت کی، زید زید نے۔ مجھے مارا اور میری عزت کی زید نے۔ تو اس مثال میں ضربہ یہ ایک فعل ہے، اکرمہ یہ ایک فعل ہے، ضربہ کے ساتھ بھی مفعول ہے گا یا ضمیر، اور اکرمہ کے ساتھ بھی ہے گا، لیکن دونوں کے پاس فاعل نہیں ہے۔ اب ان دونوں کے بعد ایک اسم ہے زید، تو اب جب دونوں کے پاس فاعل نہیں ہے تو ضربہ پہلا فعل بھی یہ چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل ہو جائے، اور اکرمہ بھی یہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل ہو جائے۔
تو زیدن میں دونوں کا تنازع ہے، اور زیدن کو دونوں بنانا کیا چاہتے ہیں؟ صرف فاعل۔ تو اس مثال میں ضربنی اکرمنی زیدن، جھگڑا صرف تنازع میں ہے، تنازع صرف فاعل ہونے میں ہے، زیدن کے فاعل ہونے میں۔ اب ضربنی و اکرمنی زیدن، مجھے مارا میری عزت کی زید نے، تو مارا اور عزت کی یہ کیا بات ہوئی؟ مثال حتی الامکان ایسی ہونی چاہیے جو بہتر سے بہتر ہو۔ مارا اور عزت کی یہ کیا بات ہے؟ کوئی اور مثال لے آتے صحیح، تو ضربنی اکرمنی مثال کیوں لائے تنازع فعلین میں؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ مار جو ہوتی ہے استاذ کی مار، تو وہ یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے، طالب علم کو مثال دینا آئی تو طالب علم کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ استاذ کی مار جو ہے تو وہ توہین کی بات نہیں ہے، استاذ کی مار کو توہین نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ استاذ کی مار کو عزت سمجھنا چاہیے۔ استاذ نے مار دیا تو گویا کہ استاذ نے تمہاری عزت کر دی۔ کیسے؟ کہ مارا یا کوٹا اس چیز کو جاتا ہے جس میں کچھ بننے کی صلاحیت ہو، جو کسی کام کے لائق ہو، اسی کو مارا پیٹا جاتا۔ جیسے اس کپڑے کو کوٹا پیٹا جاتا ہے جو پہننے کے کام میں آ سکے، پہننے اوڑھنے بچھانے کے کام میں آ سکے، مطلب کام میں آ سکے۔ اور جو کپڑا کام میں ہی نہیں آ سکتا، بیکار ہے، تو اس کو کون دھوئے گا؟ کون اس میں کیا کہتے ہیں مار پیٹ کر کے کوٹ کے اس کپڑے کو کون اپنا وقت ضائع کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو وہی کپڑا کوٹا پیٹا جاتا ہے جو کام میں آ سکے۔ اسی طرح وہ لوہا کوٹا جاتا ہے جس میں کچھ بننے کی صلاحیت ہو، اسی پر ہتھوڑیاں چلائی جاتی ہیں جس لوہے میں کچھ بننے کی صلاحیت ہو۔ چاقو بن سکتا ہے وہ لوہا، تلوار بن سکتا ہے، ڈھال بن سکتا ہے، تو کچھ بننے کی صلاحیت ہو تو اسی کو کوٹے گا لوہار۔ اور جس لوہے میں کچھ بننے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو نہیں کوٹے گا، لوہار اس کو نہیں کوٹے گا، اس کو کوٹ کے کرے گا جب اس کا کچھ بنے گا ہی نہیں تو لوہار کا کوٹنا لوہے کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ کچھ بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل استاذ کا مارنا یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ پٹنے والا اگر اس کو کوٹا جائے تو کسی کام میں آ سکتا ہے، یا یہ کچھ بن سکتا ہے، کسی کام میں آ سکتا ہے، کچھ بن سکتا ہے۔ تو کسی کے کچھ بننے کو ثابت کرنا یا یہ کہنا کہ یہ کسی کام میں آ سکتے ہیں، کام کے ہیں، تو یہ اس کی عزت افزائی ہے۔ تو اس لیے استاذ کا مارنا وہ عزت ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھانے بتانے کے لیے یہ مثال ہے، ضربنی اکرمنی زیدن، مجھے مارا میری عزت کی زید نے۔
اس طریقے سے مار اکرام ہو جاتی ہے، عزت ہو جاتی ہے۔ الثانی ان یتنازعا فی المفعولیت فقط، دوسری یہ کہ دونوں فعل صرف مفعول ہونے میں جھگڑا کریں۔ مفعول ہونے میں یعنی اسی اسم کے، بعد والے اسم کے مفعول ہونے میں جھگڑا کریں۔ جیسے ضربت و اکرمت زیدن، میں نے مارا اور میں نے عزت کی زید کی۔ تو ضربت و اکرمت زیدن، اس میں ضربت اور اکرمت دو فعل ہیں۔ ضربتو کے پاس فاعل تا ضمیر ہے اور اکرمتو کے پاس بھی فاعل تا ضمیر ہے، دونوں ہی یہ فعل متعدی ہیں، ضربتو بھی اور اکرمتو بھی۔ تو جب فاعل دونوں کے پاس ہے اور متعدی ہیں یہ، تو ضرورت ان دونوں کو مفعول کی ہے۔ اب ان دونوں کے بعد زیدن ایک اسم ہے، تو دونوں فعل یہ چاہتے ہیں کہ زیدن ان کا مفعول ہو جائے۔ ضربتو چاہتا ہے کہ میرا مفعول ہو جائے زیدن، اور اکرمتو چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفعول ہو جائے۔ تو اس مثال میں صرف مفعول ہونے میں جھگڑا ہے۔ الثالث تیسرا، ان یتنازعا، تیسری قسم ان یتنازعا فی الفاعلیت والمفعولیت، تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں تنازع کریں فاعل ہونے میں اور مفعول ہونے میں، دونوں فعل فاعل اور مفعول ہونے میں تنازع کریں، اس اسم کے بعد والے اسم کے فاعل اور مفعول ہونے میں تنازع کریں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک فعل فاعل بنانا چاہتا ہے، دوسرا مفعول بنانا چاہتا ہے۔ وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ الْفَاعِلَ وَالثَّانِي الْمَفْعُولَ، اور پہلا فاعل چاہتا ہو اور دوسرا مفعول چاہتا ہو، پہلا فعل مفعول چاہتا ہو اور دوسرا پہلا فعل فاعل چاہتا ہو اور دوسرا مفعول چاہتا ہو۔ جیسے ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی و اکرمت زیدن، تو ضربنی مجھے مارا اور میں نے عزت کی زیدن زید، اس میں ضربہ ایک فعل ہے، اس کے ساتھ مفعول ہے یا ضمیر، اکرمتو ایک دوسرا فعل ہے، اس کے پاس فاعل ہے تا ضمیر، تو ضربہ کے ساتھ مفعول ہے، اکرمتو کے ساتھ فاعل ہے، اور ضربہ کے ساتھ ضربہ کے ساتھ مفعول تو ہے لیکن فاعل نہیں ہے، اور اکرمتو کے ساتھ فاعل ہے لیکن مفعول نہیں ہے۔ تو جب ضربہ کے ساتھ فاعل ہے مفعول نہیں ہے اور اکرمتو کے پاس فاعل ہے مفعول نہیں ہے، تو ضربہ چاہتا ہے کہ اسے فاعل مل جائے اور اکرمتو چاہتا ہے کہ اسے مفعول مل جائے۔ تو اب بعد میں ایک اسم ہے زید، تو اس زید کو ضربہ اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے اور اکرمتو مفعول بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مثال میں تنازع ہے فاعل اور مفعول ہونے میں، پہلا فعل فاعل چاہتا ہے بعد والے اسم کو بنانا اور دوسرا مفعول چاہتا ہے۔ الرابع عکسہ، اور چوتھی قسم اس کے الٹا ہے۔ الرابع عکسہ، چوتھی قسم اس کے الٹا ہے۔
یعنی دونوں فعل فاعل اور مفعول ہونے میں ہی تنازع کریں، لیکن پہلا فعل فاعل نہیں بلکہ مفعول چاہتا ہو اور دوسرا فعل مفعول نہیں بلکہ فاعل چاہتا ہو۔ جیسے ضربت و اکرمنی زید، زید، تو اس میں ضربت فعل ہے، اس کے پاس تا ضمیر فاعل ہے، اکرمنی فعل ہے، اس کے پاس فاعل نہیں ہے، یا ضمیر مفعول ہے۔ تو ضربتوں کے پاس فاعل ہے، یہ اس کو مفعول کی ضرورت ہے، اور اکرمنی کے ساتھ مفعول ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے۔ اب ان دونوں کے بعد ہے زید، تو ضربتو چاہتا ہے کہ مفعول بنا لے اس کو، اور اکرمنی چاہتا ہے کہ فاعل بنا لے۔ تو اس مثال میں دو فعل فاعل اور مفعول ہونے میں جھگڑا تنازع کر رہے ہیں، اور پہلا فعل چاہتا ہے کہ مفعول بنا لے اور دوسرا فاعل۔ یہ آج کا سبق ہوا، تنازع کی 4 قسمیں اور اس کی مثالیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔